ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے ایک میرے خلاف کلپ چڑھایا ہوا اور گالیاں دی. دیکھو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو نہیں نہ ہونا چاہیے, سارے ہی پہ گئے ہیں. میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گلوچ والی ویڈیو ہے مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے, بلکہ میری تو میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکالنے کے. وہ تیری ماں واقعی تو ہے پوتی دا. ان چیزوں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکے ہماری مخالفت میں. ایک مولانا نے ایک ویڈیو چڑھائی ہوئی کہ انجینئر صاحب کے اندر ماں تے شاہی کوئی نہیں. بس کلپ کسی دوست نے بھیجا کہتا ہے ماں تے شاہی کوئی نہیں, ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں, ماں کے شاہ بے. او ہو مجھے تب سمجھ آیا, مجھے تب پتا, میں سمجھتا تھا یہ تو صرف پیو کوئی نہیں, یہ تو ماں بھی کوئی نہیں, یہ تو کھوتی دا پتر لگتا ہے میں نو, یہ تو کسی جانور کا بچہ ہے یار. اب اللہ کے بندوں مطلب یہ کوئی بات ہوئی ہوگی نا, اس کے کوئی شروع میں کوئی اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی. یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں ماں باپ تو شاہی کوئی نہیں. اب مجھے بتائیں, یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی, لہٰذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان, ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی مائیں کہتی ہیں کہ اگر تو نے داڑھی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی, اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لیے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں, اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے, اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو سیدھے شاہی کوئی نہیں. ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے. اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے, ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو سورہ لقمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی, لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی, اسما بنت ابی بکر کی والدہ حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن تھی. انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے, تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. یعنی دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے, سیدھی سی بات ہے. اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہے اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہونا, آپ جو مرضی کرتے جائیں. ہم ہیں ابراہیمی. ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جب ان کا باپ انہیں کہتا ہے نا کہ تو میرے بزرگوں کے خلاف ہو گیا ہے, تو وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تو بھی ابا اور تیرے سارے بزرگ بابے کھلی گمراہی میں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا, انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تو بھی تیرے سارے بابے بھی گمراہ تھے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بابے تو شاہی کوئی نہیں, بلکہ اس سے اگلا ورژن گمراہ تھے.